الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد۔ اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میانہ قد معلوم ہوتے تھے، لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب وہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی میانہ پن میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک خالص گورا چٹا تھا، لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا اور نہ ہی گندم گو تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔ ترجمہ: وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو، یتیموں اور بیواؤں کا ملجا ہادی ہے۔ بعض نے آپ کا رنگ سرخی مائل بیان کیا ہے تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ جو اعضاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے وہ تو خالص گورے چٹے تھے، اور جو کپڑوں سے باہر رہتے جیسے چہرہ انور اور گردن مبارک وغیرہ وہ سرخی مائل تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر موتیوں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہایت عمدہ مورے ہوئے تھے، نہ تو زیادہ لٹکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گنگرالے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تو وہ اس طرح معلوم ہوتے جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے، اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کی چار لچھے سے بنا لیتے، ہر ایک کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو لچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں گنتی کے 17 بال سفید تھے، اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دیکھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک بہت صاف تھی، اس لیے خوشی اور ناراضگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بے شک آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔ ترجمہ: حضور بڑے ایماندار، برگزیدہ خلائق اور خلق خدا کو سیدھا راستہ بتلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند اندھیرے میں سے نکل آتا ہے اور سب جگہ اجالا ہی اجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک بہت فراخ تھی اور بھویں باریک تھی، اور دونوں بھویں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشتما تھی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو دانت بجلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ گول، بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لیے ہوئے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اسے آپ بالکل نہیں کترواتے تھے بلکہ لمبی چھوڑی ہوئی تھی، البتہ منہ سے ضرور کترواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی، نہ زیادہ لمبی
تھی نہ ذرا چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تو وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی سراہی، جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی دمک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، اس میں کسی جگہ کا گوشت ابھرا ہوا نہیں تھا، آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندنی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے لے کر ناف تک دھاڑ کی طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور پیٹ پر کہیں بال نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 3 شکن تھے، ایک شکن تہمت کے نیچے آ جاتا تھا اور 2 شکن تہمت سے باہر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں، کونیوں اور کمر کے جوڑوں گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک فراخ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان داہنے کندھے تھے۔ داہنے کندھے کے قریب مہر نبوت تھی، جس میں سیاہ زردی مائل ایک داغ سا تھا اور اس کے ارد گرد کچھ بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بازو اور ہاتھ بھی گوشت سے پر تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ مبارک لمبے اور ہتھیلی مبارک چوڑی اور ہاتھ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں جیسے چاندی کی سلاخیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو خوشبو کے باعث وہ دوسرے لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانیں اور پنڈلیاں گوشت سے پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر معتدل درجہ کا تھا، مگر اخیر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک 9 عمروں کی طرح سڈول اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن موٹا یا ضرر رسا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کو تشریف لاتے ہیں۔ پاؤں پاس رکھ کر چلتے اور چلتے وقت پاؤں مبارک آگے کو جھک کر رکھتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اوروں کی نسبت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک میرے 10 نام ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ماہی یعنی مٹا دینے والا ہوں، اس لیے کہ میرے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، عاقب یعنی پیچھے آنے والا ہوں، کیونکہ میں سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، حاشر یعنی اکٹھا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو اٹھائے گا، اور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول توبہ اور رسول ملاحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکفّع یعنی پیچھے آنے والا ہوں، کیونکہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا ہوں، اور میں قسم یعنی کامل اور جمیع اوصاف حسنہ کا جامعہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے دیکھیں۔
دھیان سے دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔